بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باب في المحافظة على وقت الصلوات. یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر نمازوں کی حفاظت کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے حوالے سے کس قدر تاکید اور تلقین فرمائی ہے، اس کے حوالے سے ان احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو اب ان احادیث مبارکہ کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ نماز کی اہمیت کا بیان ہے، اور دو تین قسم کی روایات اس کے اندر آ رہی ہیں۔ وہ روایات انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اس سے انشاءاللہ واضح ہوگا۔ کچھ روایات ایسی ہیں جس میں عصرین یعنی فجر اور عصر اس کی اہمیت کا بیان ہے، اور کچھ نمازوں میں کچھ احادیث میں پانچوں نمازوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ جو ہمارے سامنے روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ جو ہمارے سامنے روایت ہے، اس روایت کے اندر اول وقت نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ اول وقت کی نماز کی فضیلت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرما رہے ہیں۔ ان ام فروہ، حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اس کے اول وقت میں پڑھ لینا، نماز اس کے اول وقت میں ادا کر لینا، یہ نماز میں سب سے افضل، اور یہ نماز میں سب سے بہترین اعمال میں سب سے بہترین عمل یہی ہے۔ اعمال میں سب سے بہتر یہی عمل ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے استدلال فرماتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ چنانچہ حنفیہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ فی اول وقتہا، یہ صرف امام شافعی کا مستدل ہے۔ الصلاۃ فی اول وقتہا کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ الصلاۃ فی اول مستحب وقتہا، کہ نماز کے مستحب وقت میں، مستحب اوقات میں سب سے پہلے نماز ادا کرنا، یہ اعمال میں سب سے افضل ہے۔ اور بقیہ یہ کہ ہر نماز اپنے اول وقت میں افضل ہے، ایسا دیگر روایات کے خلاف ہے۔ جیسے کہ دیگر روایات میں کہ ابردوا بالظہر واسفروا بالفجر، تو وہ روایات ہیں، تو پھر ان روایات سے اس روایت کا تضاد آئے گا۔ چنانچہ اس روایت کی تعویل کی جائے گی، اور تعویل کی جائے گی کس سے؟ الصلاۃ فی اول وقتہا، الصلاۃ فی مستحب اول وقتہا، جو اول وقت میں استحباب ہے، اس روایت میں اس استحباب کی اولیت کا ذکر ہے، کسی اور چیز کی اولیت کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال دونوں باتیں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ الصلاۃ فی اول وقتہا یہ افضل الاعمال ہے، اور یہ امام شافعی کا مستدل ہے، اور ظاہر روایت یہی ہے کہ نماز کو اپنے اول وقت میں ادا کر لیا جائے۔ تو اس روایت کا انکار کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ اس کی صاف ہے کہ اب اصل روایت اس کو یہی بیان فرما رہی ہے۔ چنانچہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ممکن ہو تو اول وقت میں ادا کر لیا جائے۔ چنانچہ جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو میں نے اپنے استاد محترم مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید صاحب
ابھی چند ماہ پہلے حضرت کا انتقال ہوا، میں نے حضرت سے سوال کیا کہ میں نے کہا حضرت بظاہر تو یہ روایت ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عام طور پہ ہمارا عمل نظر نہیں آ رہا، تو سر جی نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ ساری روایت اس بات پہ محمول ہیں کہ عوام الناس کی آسانی، عوام الناس کی سہولت کیا ہے۔ اب عوام الناس کو اگر آپ دن 12 بجے ظہر کے لیے اکٹھا کریں گے تو یہ ان کے لیے ایک مشکل کام ہے، تو ایک ایسا وقت متعین کر لیا جائے جس کے اندر سب کا جمع ہونا بآسانی ممکن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام کو کر ہی نہ سکے۔ تو چنانچہ جب یہ ہے تو اس لیے افضل اعمال اس حساب سے متعین ہوگا، ورنہ اصل تو وہی ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز کو ادا کر لیا جائے۔ جب نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کو ادا کر لیا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوگی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، جیسا کہ دیگر روایت سے میں بھی آتا ہے۔ قال الخزائی، دیکھیے اس روایت میں دو لوگ ہیں، ایک روایت میں ایک ہے عبداللہ بن مسلمہ اور ایک ہے محمد بن عبداللہ الخزائی۔ تو یہ دو استاد ہیں امام ابو داؤد کے۔ پہلا استاد ہے محمد بن عبداللہ الخزائی اور دوسرا عبداللہ بن مسلمہ۔ اچھا، بعض نسخوں میں ابو داؤد، جو میرے پاس نسخہ ہے ابو داؤد شریف کا، اس ابو داؤد کے نسخے کے اندر، جو روایت ہے وہ بھی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ و محمد بن عبداللہ الخزاعی، اس طریقے سے نقل ہے، یعنی محمد بن عبداللہ الخزاعی بعد میں نقل ہے اور عبداللہ بن مسلمہ یہ پہلے نمبر پہ نقل ہے، جیسے کہ ابو داؤد کے کئی دوسرے نسخوں کے اندر اس طریقے سے آتا ہے، تو اور بعض نسخوں میں اس طریقے سے۔ تو عبداللہ بن خزاعی یہ جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کی روایت میں، چونکہ یہ روایت پہلی مرتبہ آئی ہے ہمارے کتاب الصلاۃ میں، کتاب الطہارت کے بالکل شروع میں اس طرح کی روایت آ جاتی ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا ذکر ضروری ہے۔ قالا مطلب یہ ہے کہ امام ابو داؤد کے دو استاد ہیں جن سے ایک ہی سند منقول ہے، یعنی محمد بن عبداللہ الخزاعی، ان سے بھی سند ہے کہ قال حدثنا عبداللہ بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض امہاتی عن ام فروة قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے منقول ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن مسلمہ، ان سے بھی یہی روایت، اسی طرز میں یہ روایت منقول ہے، یہ روایت اسی طرز میں یہاں تک ہو، یہ روایت اسی طرز میں دونوں حضرات سے منقول ہے کہ ان دونوں کے استاد عبداللہ ابن عمر ہیں اور وہ قاسم ابن غنام سے روایت ذکر کرتے ہیں، تو ان دونوں کے دو استاد جو ہے، انہیں عبداللہ بن عمر اور ان کے استاد عن القاسم بن غنام، یہ دونوں ایک ہی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے عن بعض امہاتی عن ام فروہ، فرماتے ہیں جو خزائی کی روایت ہے، فی حدیث خزائی عن عمات لہو یقال لها ام فروہ، تو یہ عن عمتن انہوں نے اپنے پھوپھی سے روایت نقل کی ہے۔ جی بتاؤ، ٹھیک ہے، دیکھیں دو سند ہیں، عبداللہ ابن محمد بن عبداللہ الخزاعی اور عبداللہ ابن مسلمہ، ان کے دو استاد ہیں۔ ایک منٹ رکیے گا، صرف ایک منٹ۔ امام ابو داؤد کے یہاں پر دو اساتذہ ہیں، ایک استاد ہے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الخزائی اور دوسرے ہیں محمد بن مسلمہ، یہ دو امام ابو داؤد کے استاد ہیں، اور دونوں کی روایت کے الفاظ میں یہاں پر عبداللہ ابن
قاسم بن غنام کے بعد جو ہے وہ فرق ہے. جو محمد ابن عبداللہ ابن مسلمہ ہیں، ان کی روایت میں عن بعض امہاتہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور عبداللہ ابن خزائی کا کے بعد میں یہاں پر عن بعض امہاتی نہیں ہے بلکہ عن عمد ہے، عن عمد ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ بات ذکر کریں، بس تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ عبداللہ بن خزائی ذکر کرتے ہیں عن عمد، وہ اپنی پھوپھی سے ذکر کرتے ہیں، اور جو محمد عبداللہ ابن مسلمہ ہیں وہ اسی طریقے روایت کرتے ہیں عن بعض امہاتہ، کہ وہ بعض امہات سے، وان ام فروہ، اور وہ ام فروہ سے نقل کرتے ہیں. تو اصل راوی ام فروہ ہیں، لیکن دو شاگردوں کے الفاظ میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ امام ابو داؤد ایک سند میں لے کے آ گئے ہیں، تو اس کا بیان یہاں پر ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آسان سے. اور جو ام فروہ ہیں وقت بایعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات بیعت فرمائی، اور بیعت کرنے کے بعد یہ بات ذکر کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. چلے بھی آگے بڑھتے ہیں. یہ تھوڑا سا آج یہ بتانے میں مشکل ہو رہی. نمبر ایک تو میرا لیپ ٹاپ چینج ہے، نمبر دو پین غائب ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے. اسی سلسلے کی اور روایت ہم پڑھ رہے ہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا بكر بن عمارة عن ابو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سأل رجل من أهل البصرة مما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری سند کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ مجھ سے اہل بصرہ کی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ قال اخبرنی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ابو بکر ابن عمارہ ہیں، جو ابو بکر ابن عمارہ ہیں، انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا، انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا، اور ان کے جو والد ہیں عمارہ، عن ابیہ، عمارہ ابن رویبہ، عمارہ ابن رویبہ، انہوں نے ان سے یہ سوال کیا. عن ابی، ابو بکر ابن عمارہ، جو عمارہ ہیں وہ ان کے والد ہیں، تو عمارہ یہ صحابی ہیں. قال سألہ رجل، ان سے کسی شخص نے من اہل البصرہ، اہل بصرہ کے سوال کیا. فقال اخبرنی، کہا کہ مجھے بتائیے، ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی. قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا لا یلج النار رجل، کسی شخص کو آگ نہیں پکڑے گی، قبل طلوع الشمس و قبل غروب، کہ جو شخص طلوع شمس سے پہلے نماز پڑھے، قبل ان تغرب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو نماز پڑھے. تو یہ دو نمازیں ایسی اہم ہیں. قال انت سمعته منه 3 مرات، قال انت سمعته منه، کہنے لگے کیا آپ نے ان سے اس بات کو سنا ہے؟ تو 3 مرات، 3 بار یہ اس نے پوچھا. یعنی یہ روایت دوسری جگہوں پر ایسے ملے گی، انت سمعته منه، انت سمعته منه، انت سمعته منه. تو اس نے 3 مرتبہ کہا، تو قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں. کل ذلك يقول سمعته اذن آیا، ہر مرتبہ جب وہ یہ کہتا تو میں کہتا کہ سماعت کا سوال کرتا، تو میں ان سے کہتا سمعته آیا. یہ آپ یہاں پر غلط لگے میں،
سمعتہ اذنایا، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، وقعہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے، میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے اور میرے دل نے اس بات کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ فقال الرجل، اور پھر اس شخص نے کہا، انا سمعتہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک، میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے۔ اہل بصرہ بھی کوئی صحابی تھا، حضرت عمارہ ابن رویبہ یہ بھی صحابی ہیں، اور انہوں نے یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہاں دیکھیں تھوڑا سا ایک تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اور میرے یہاں پہ 427 ہے، اصل میں یہ روایت 428 ہے۔ یہ جو آپ کے نسخے ہوں گے، اگر کوئی نسخوں سے آپ کو سمجھ میں کوئی نسخے ہیں آپ کے پاس، عمرو بن عون، ایک منٹ، نہیں عمرو بن، ہاں وہی تھوڑا سا گڑبڑ ہوگی، یہ روایت نمبر 427 ہے، یہ مجھ سے لکھنے میں غلطی ہوگی، اس روایت کو لکھنے میں غلطی ہوگی، یہ روایت نمبر 428 ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے آپ۔ 428 ہے، یہ 427 ہے، 427۔ اچھا، ان روایات میں کچھ مسئلہ ہے، ان روایات کے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ ابھی قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن داود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبد الله بن فضالة عن ابيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات۔ حضرت عبداللہ بن فضالہ نبی ہی اپنے والد سے کہتے ہیں، قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، اور جو سکھایا ان میں یہ بات بھی تھی۔ فکان فیما علمنی، رسول اللہ صلی اللہ، قال علمنی، قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، فکان فیما علمنی، جو آپ نے مجھے سکھایا اس میں یہ بات بھی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ وحافظ علی الصلوات الخمس، میں کہ 5 نمازوں کی پابندی کرنا، حافظ علی الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ قال قلت ان هذه ساعات لی فیہا اشغال، یہ جو اوقات ہیں اس کے اندر میرے لیے مصروفیات ہیں۔ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ، آپ مجھے ایسے کام کا حکم دیجئے کہ اذا انا فعلت اجزا عنی، کہ میں جب وہ کام کروں تو میرے لیے وہ کافی ہو جائیں۔ فقال حافظ علی العصرین، عصرین کی حفاظت کرو۔ وما كانت من لغتنا، یہ جو الفاظ تھے ہماری لغت میں تو تھے نہیں، تو ہماری لغت میں نہیں تھے، تو میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقلت ما العصران، میں نے کہا یہ عصران کیا ہیں؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة قبل غروبها، صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة قبل غروبها، جیسے لا یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس قبل ان تغرب، یہ روایت اوپر نیچے مجھ سے ہو گئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ ایک اور روایت بھی مجھ سے اوپر نیچے ہوئی ہے، میں انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، اب ان دونوں روایات کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا اشکال ہوتا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر 5 نمازوں کی بجائے 2 نمازوں فرما رہے ہیں۔ اس روایت میں یہ والی روایت ہے، اس روایت میں تفصیل ہے، اور جب اس روایت میں تفصیل ہے اور اوپر کی روایت میں صرف فضیلت ہے، تو اس تفصیل کا کیا مقصد ہے کہ صرف 2 نمازیں؟ تو جب اس نے کہا کہ ان هذه ساعات لی فیہا اشغال، اس کے اندر میری مصروفیات ہوتی ہیں، تو اب مجھے کوئی اور وقت بتا دے کہ میں اس وقت میں وہ اس وقت کی نمازیں پڑھ لیے کروں۔ تو اب دیکھیے، 2 اوقات
کی تخصیص کر دینا، یعنی 5 میں سے 2 اوقات کی تخصیص کر دینا، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ وہ فرمائیے کہ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ جس امتی کے حق میں چاہیں فرائض میں تخفیف کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام سیوطی نے اس روایت کو خصائص کبریٰ میں بھی ذکر کیا اور مسند احمد کی روایت لائی، اور اس کے اندر یہ بات ذکر فرمائی کہ ایک شخص آپ کے ہاتھ پر اسلام لایا، اور وہ اس شرط پر اسلام لایا کہ میں صرف 2 نمازوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کیا اور اس کو اسلام لانے کی دعوت دی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی یہ بات فرمائی، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ واضح ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ اس روایت کے تحت بڑی زبردست بات فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اوقات مستحبہ 5 کی حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ حافظ علی الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی پابندی کرو۔ پھر اس نے اپنی دقت اوقات بتائی، تو آپ نے فرمایا ان هذه ساعات لی فیہا اشغال، میرے اوقات ہوتے ہیں، وامرنی بامر جامع اذا انا فعلته اجزاء عنی، کہ مجھ سے کافی ہو جائے۔ میں کہ حافظ علی العصرین، یہ اوقات کے اعتبار سے تھا، حافظ علی العصرین کی عصر کے اوقات کی، یعنی فجر کے اوقات کی اور عصر کے اوقات کی پابندی کرو، جیسے کہ ہم پیچھے روایت پڑھ چکے ہیں کہ من ادرک رکعۃ من العصر ادرک العصر، من ادرک رکعۃ من الفجر ادرک الفجر، تو جیسے ہم وہ پڑھ چکے تو اوقات کی پابندی کرو۔ دیگر نمازوں کے اوقات میں وسعت ہوتی ہے، جیسے ظہر میں وسعت ہوتی ہے اور مغرب فوراً ادا کرنی ہوتی ہے، اور عشاء میں وسعت ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ واضح ہیں کہ مکروہ وقت ہوتا ہے یا اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر مخدوش ہیں، دونوں باتوں پہ اپنی جگہ پر اشکال پیدا ہوتا ہے، لیکن بظاہر جو میرا ذہن کہتا ہے وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات واضح اور دو ٹوک ہے کہ آپ نے اس کو قبول اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزوں کی رعایت فرمائی، بہت ساری چیزوں کی رعایت فرمائی، حتیٰ کہ خواتین فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھیں، آپ ان کو پردے کا حکم نہیں فرماتے تھے، بہت سی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے۔ بطور مثال ایک بہت بڑی چیز ہے، اور بہت بڑی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حج فرض ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت پہلے، یعنی 3-4 ہجری میں حج فرض ہو چکا تھا، لیکن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، اور 9 ہجری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، پھر آپ نے جا کے 10 ہجری میں حج فرمایا، حالانکہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہو چکا تھا، حج کر سکتے تھے، رمضان میں فتح مکہ ہو گیا تھا۔ پھر 9 ہجری میں صحابہ کرام کو حج کے لیے بھیجا آپ نے، لیکن آپ خود تشریف لے کر نہیں گئے، اور پھر 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ جو تاریخیں تھی وہ غلط ہوئی پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبدیل نہیں فرمایا، 10 ہجری میں وہ تاریخیں آٹومیٹیکلی وہ سیٹ جگہ پہ آ رہی، اس وجہ سے۔ ویسے اور بہت سے واقعات ہیں اور بہت سے معاملات ہیں، چنانچہ جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ پیغمبر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے امت کے کسی وقت کسی عمل کے اندر کوئی تخفیف کر دے، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس کی خاص الخاص اجازت دی ہوتی ہے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، حدیث نمبر 429، وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبری قال حدثنا ابو علی الحنفی عبید اللہ بن عبد المجیدی، اس کی تفصیل کر دی، ابو علی کی الحنفی کی تفصیل کر دی، عبید اللہ بن عبد المجیدی قال حدثنا عمران بن قبانہ قال حدثنا قتادہ وابان کلاہما عن خلید العصری عن ام دردہ عن ابی دردہ۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر قتادہ اور ابان ان دونوں کے استاد ایک ہیں، خلید العصری اور وہ ام دردہ سے، اور ام دردہ حضرت ابو دردہ سے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنہ، جو بندہ ان 5 چیزوں کے اوپر آ جائے وہ جنت میں داخل ہوگا،
کیا ہے؟ من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن مواقیتہن، ایک عمل ہے، ایک عمل یہاں پر آئے گا۔ من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، سجود اور مواقیت کا اہتمام کرتے ہوئے 5 نمازوں کا اہتمام کرے۔ وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور حج کرے اگر اس کو استطاعت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینے کی استطاعت ہو تو اس صورت میں وہ حج کرے۔ اور وعد الزکاة طیبۃ بہا نفسہ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرے اپنے پاک مال میں سے جو اس کے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد سب سے آخری چیز وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، اور امانت کو ادا کرے۔ یہاں دیکھیے عد الامانتہ کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ قالوا یا ابا دردہ، انہوں نے کہا ابو دردہ عد الامانہ سے کیا مراد ہے؟ قال الغسل من الجنابہ، وہ فرماتے ہیں غسل من الجنابہ یعنی جنابت سے پاک ہونا۔ اب دیکھیے بظاہر یہاں پر کوئی ایسی تک نظر نہیں آ رہا کہ عد الامانہ سے غسل من الجنابہ مراد، غسل من الجنابہ مراد ہو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امانت کی ادائیگی، امانت کی ادائیگی یہ ہے غسل من الجنابہ۔ تو یہاں بہت ساری بات ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات دیکھیں، قالوا یا ابا دردہ ما اداء الامانہ، ادائے امانت کیا ہے؟ اب ادائے امانت کیا ہے یہ ابو دردہ سے پوچھا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منقول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منقول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ مرفوع نہیں ہے، منقطع ہے۔ یہ قول ابی دردہ ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات چل رہی ہو حضرت ابو دردہ کے پاس تو اس کے حوالے سے ایسی بات آئی ہو، ایک بات۔ دوسرا، محدثین کرام نے اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کی۔ میرے خیال میں بظاہر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وعد الامانہ کے اندر بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت صحیح جگہ پر کرے گا تو غسل من الجنابہ بھی صحیح ہوگا، اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پہ استعمال کرے گا تو غسل من الجنابہ بھی غلط طریقے سے، غلط وجہ سے ہوگا۔ تو الغسل من الجنابہ سے حضرت ابو درداء نے حیاءً یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ اپنے فروج کی حفاظت کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ایسے معاملہ۔ چنانچہ عد الامانہ کا لفظ اس کے حساب سے بہت بڑا ہے، جس سے غسل من الجنابہ کا اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نامحرم سے غلط بے تکلفی رکھنا، نامحرم سے لمٹ کراس کرنا، نامحرم سے بات چیت میں لمٹ کراس کرنا، نامحرم کو دیکھنے میں لمٹ کراس کرنا، یہ اس طرح کی تمام چیزیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ وعد الامانہ سے ایک چیز یہاں پہ واضح ہو رہی ہے۔ ایک منٹ رکے، ایک منٹ۔ قال حيوة بن شريح وبه قال، اگلی روایت وبه قال حدثنا حيوة بن شريح المصري قال حدثنا بقية قال حدثنا بقية عن زبارة بن عبد الله بن ابي سليك الالهاني اخبرني قال اخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري انا عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد بن المسيب فرماتے ان ابا قتادة بن ربعي اخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اني فرضت على امتك 5 صلوات، یہ ہے حدیث قدسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسب الی ربہ، وہ کلام ہے جو اللہ کے نبی بیان فرمائے اور اللہ کی طرف نسبت کر دے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ تعالی انی فرضت علی امتک 5 صلوات، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ واحد تو عندی عہدن، اور میں نے اپنے پاس ایک وعدہ کیا کہ انہ من جاء یحافظ علیہن لوقتہن، جو ان کی حفاظت کرے گا اپنے وقت کے اندر،
تو ادخلتہ الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، وما لم یحافظ علیہن، جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا، فلا عہد لہ عندی، میرے اوپر ان کی عہد، ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں ہے، یعنی میں ان سے بری ہوں۔ یہ روایت ہے، کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس ہمارا سبق یہیں پر ہے۔ اذا اخر الامام عن الصلاۃ، اس کے اندر کچھ باتیں ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ میں آج تھوڑا پڑھا نہیں پڑھوں، پتہ نہیں کیا معلوم، الفاظ میری زبان پہ چڑھ نہیں رہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات اللہ، ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت ہی اچھا سوال کیا، مجھے توقع نہیں تھی اس طرح کا سوال ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرائض میں تخفیف کر سکتے ہیں، امت کی، اپنے لیے کوئی تخفیف نہیں کر سکتے، اپنے لیے کوئی تحریف و تبدیلی نہیں کر سکتے، بلکہ دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے تخفیف کی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں وہ ہوئی ہیں۔ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے اعمال میں یہ چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی تخفیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں، وہ خالصتاً اللہ کے حکم کے اشارے سے فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارا سبق مکمل۔ I can't find this hadith۔ میرے نسخے میں یہ روایت موجود ہے، مجھے اپنے نسخے کی تصویر بھیج دیجیے گا، میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ میرا دوسرا یہ ہے کہ میرا ابھی میں نے کمپیوٹر تبدیل کیا، تو اس میں تھوڑا سا دقت ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ، اور یہ اس میں جو میرا مکتبہ شامل ہے اس کے اندر بھی الفاظ میں تبدیلی، میں آپ کو اپنی بک سے تصویر بھی بنا کے بھیج دوں، لیکن تھوڑی سی دیر میں میری کلاس شروع ہو رہی ہے، وہ آپ کو تصویر بھیج دوں۔ جی ایک منٹ۔